الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی دوسری رکوع کا آغاز ہم نے کیا ہے۔ اس میں آج ہم 11 نمبر 12 نمبر اور 13 نمبر آیت کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تشریح اور آخری میں اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے بھی یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو پہلی دو رکوع ہیں، ان میں سب سے پہلے مومنین کا ذکر ہے، اس کے بعد 2 آیتوں میں کفار کا ذکر ہے، اس کے بعد 13 آیتیں ہیں ان میں منافقین کا ذکر ہے۔ تو منافقین کا ذکر چونکہ دوسری رکوع سے شروع ہوتا ہے، کل 13 آیتیں ہیں۔ ان 13 آیتوں میں آج ہم 11 نمبر آیت اور اس کے بعد 12 پھر 13 کا ترجمہ اور اس کے بعد تشریح اور اس کے بعد اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ زمین میں، قالوا تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ منافقین بچند وجوہ کے فساد پھیلاتے تھے۔ اول تو یہ کہ احکام شریعت سے بالکل متنفر تھے، یعنی خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے احکام شریعت سے بالکل متنفر تھے۔ دوسرے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کو ایک دوسرے کے پاس پہنچاتے تھے، یعنی مسلمانوں کی باتیں کفار تک پہنچاتے تھے اور کفار کی باتیں جو ہے مسلمانوں تک پہنچاتے تھے، اور اپنی قدر منزلت بڑھانے کے لیے ایک دوسروں کی باتیں ایک دوسرے تک، یعنی کفار کی باتیں مسلمانوں کو اور مسلمان کی باتوں کو جو ہے وہ کفار تک پہنچاتے تھے۔ امور دین کے سخت مخالف تھے یہ۔ اور جب بھی کفار جو ہے اصلاً میں مزاحمت کسی بھی دین کی جو مخالفت کرتے تھے کفار، تو یہ ان کی مزاحمت نہیں کرتے تھے، اور کفار کے جو اعتراضات تھے اور جو شبہات تھے جو دین کی باتوں پر، جو ان کا شبہات اعتراضات تھے، وہ مسلمانوں کے روبرو نقل کرتے تھے، تاکہ جو ضعیف الاعتقاد مسلمان ہے، جو بالکل کمزور ہے، احکام شرعیہ میں ان کو خاص عبور نہ تھا، وہ ان کو شک پڑ جائے۔ جب کوئی ان فسادیوں سے کہا کرتے تھے، منع کرتے تھے، تو کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو اختلاف دن بدن بڑھ رہا ہے اس دین جدید کی وجہ سے، یہ مخالفت ختم ہو جائے، آپس میں تمام قوم ملک جو ہے وہ شیر و شکر ہو جائے، اور آپس میں جو مخالفت جو بڑھ رہی ہے ختم ہو جائے۔ چنانچہ یہ دیکھا گیا ہے آج بھی ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے وہ ہوا پرست ہوتا ہے، یا جو دنیا پرست ہوتا ہے، یا جو حب جاہ حب مال کی جو محبت جس کے دل میں ہوتی ہے، وہ آج بھی یہی چاہتا ہے کہ بس آپس میں مخالفت نہ ہو۔ اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط عقیدہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس آپس میں یہ شیر و شکر رہے، کوئی مخالفت نہ ہو، کوئی جو ہے جو شخص جو کچھ کرتا ہے کرنے دیا جائے۔ آگے آ رہا ہے کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ پاک فرماتے ہیں خبردار یہی لوگ ہیں فساد پھیلانے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن نہیں سمجھتے۔ اصل میں یہی تو فساد ہے کہ اصل اور نقل میں فرق نہ ہو، بس یہ کہا جائے کہ بس سب تمام کے تمام جو شیر و شکر رہے، اور جو ہے دین کی جو دین حق ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ جملہ ادیان پر غالب ہو۔ حالانکہ اصلاح تو حقیقت میں یہ ہے کہ دین حق جو ہے وہ تمام ادیان پر، جو فیک دین ہے ان پر غالب ہو، اور جو جملہ اغراض ہے، اور جو جملہ اغراض و منافع دنیاوی ہے، اس سے زیادہ احکام شریعت کی رعایت کی جائے۔ یعنی اس سے آسان سے میں یہ بتاؤں کہ اصلاح کیا ہے۔ اصلاح یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی غلط بات کی مخالفت نہ کریں، اصلاح تو یہی ہے کہ آپ کسی غلط بات پر آپ ڈٹے رہے، غلط بات پر جو ہے ان کی مخالفت میں آپ ڈٹے رہے، ان کی غلط بات پر ڈٹے نہیں رہے، بلکہ غلط بات کی جو ہے وہ اصلاح کے لیے آپ ڈٹے رہے۔ آپ صالح ہوں تو کوئی آپ پر اعتراض نہیں کرے گا، لیکن آپ جس وقت آپ مصلح بن جائے، کسی کی اصلاح کرنے لگ جائے، تو آپ کے بہت سارے مخالفین بن جائیں گے۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اصلاح تو یہ ہے کہ دین حق جو ہے جملہ ادیان پر غالب ہو، اور یہ جو جملہ اغراض و منافع دنیاوی سے زیادہ احکام شریعت کی رعایت کی جائے، اور بارہ دین کسی کی موافقت اور مخالفت کی پرواہ نہ ہو۔ یعنی جب آپ جو ہے حق بات بیان کرو تو یہ نہ دیکھا جائے کہ کون میری بات کی مخالفت کرتا ہے، کون میری بات کی موافقت کرتا ہے، بس آپ کا کام یہ ہے کہ حق بات لوگوں تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔
یہ جو پھر یہ کہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو شعور نہیں ہے، یہ جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کو شعور نہیں ہے، حالانکہ یہی تو اصل لوگ یہی لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ پھر آگے یہ فرما رہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لے آئے، تو کہتے ہیں قالوا انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الا، خبردار، بے شک انہم، بے شک ہم السفہاء، یہ لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بے وقوف تو یہی لوگ ہیں، یہ اصل میں سفہاء صفی کی جمع ہے۔ سفہاء اصل میں یہ ان لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جو احکام خداوندی پر دل سے ایسے فدا تھے کہ لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس کے نتائج سے، بد سے اور انقلابی زمانے کے مضرات سے گو ناگو سے اپنا بچاؤ نہ کرتے تھے، یعنی وہ بے تکی بات بھی نہیں کرتے تھے، وہ حق بات پر جو ہے لوگوں کی مخالفت مول لیتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس حق بات کہنے کا نتیجہ کیا ہوگا، بلکہ وہ بالکل سب کے سامنے وہ حق بات کرتے تھے، چاہے کہ اس کی حق بات سے اس کا سر بھی کٹ جائے، لیکن وہ حق بات کرتے تھے۔ بخلاف منافقین کے بیوقوف تو یہ لوگ ہیں کہ مسلمان اور کفار سب سے ظاہر دوستی بنا رکھی تھی، اور اغراض نفسانی کی خاطر سبب انہوں نے آخرت کا کچھ فکر نہ تھا، مصلحت بینی اس درجہ غالب تھی کہ ایمان و پابندی احکام شرع کی ضرورت نہ سمجھتے تھے، فقط دعوی زبانی اور ضروری اعمال بمجبوری ادا کر لینے پر قناعت تھی۔ یعنی یہ لوگوں کو یہ دکھاتے تھے کہ سب شعر و شکر ہو جائے، مصلحت بینی ہو، کمپرومائز ہو، دین جو ہے مطلب ان پر چونکہ ان کی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ان پر جو ہے مصلحت غالب تھی، وہ حق بات کہہ بھی نہیں سکتے تھے، اور دوسری بات یہ وہ چاپلوسی کرتے تھے، یہاں کی بات وہاں پر کرنا، وہاں کی بات وہاں پر کرنا، یہ منافقین کا شیوا تھا۔ دو زبان ان کی تھی، ایک کے سامنے کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دوسروں کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو منافقین کی علامت ہے، انسان کا جو موقف ہو، جو عقیدہ ہو، وہ سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میں اس عقیدے سے میرا تعلق ہے، تو اس پر آپ کسی کے دوسرے عقیدے کو، جو دوسرا عقیدہ ہے ان کو آپ غلط نہ کہیں، اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیں، اور سب کے سامنے برملا کہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ جو حق بات ہے وہ حق بات ہے، جو دلیل کی بات ہے وہ دلیل کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے منافقین شر سے محفوظ فرمائے، اور جو منافقین کی جو خصلتیں اس رکوع میں بیان کی گئی ہیں، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اس میں یہ جو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک ان فسادیوں سے فرماتے ہیں، جو منافقین ہیں، جو فسادی ہیں، آج کل کے دور میں موجود ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھو آپ یہاں ایک بات کرتے ہو، وہاں دوسری بات کرتے ہو، تو یہ فساد مت پھیلاؤ، تو کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہی لوگ جو ہے فساد پھیلانے والے ہیں، اور یہ جو ہے سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، جیسے کہ ایمان لے آئے، تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے دین پر فدا ہونے کے لیے تیار تھے، جو اللہ کے احکامات پر فدا ہونے کے لیے تیار تھے، جو اللہ کے رسول کی جو سنتوں پر فدا ہونے کے لیے تیار تھے، اللہ کی جو زندگی پر، اللہ کے رسول کی زندگی پر وہ قربان ہونے کے لیے تیار تھے، اور جو ہے ان سے کہا، ان کو یہ ٹائٹل دیتے کہ السفہاء، کہ یہ لوگ سفیہ ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ سفہاء نہیں ہیں، تم لوگ سفہاء ہو، کہ تم جو ہے کیا تمہارے اوپر مصلحت غالب ہے، تم جو ہے حق بات نہیں کر سکتے، تم دو باتیں کرتے ہو، تم زبان سے اقرار کرتے ہو لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے ہو۔ اصل جو سفہاء ہے، جو بیوقوف ہیں، وہ تم لوگ ہو، جو بیوقوف ہیں وہ تم لوگ ہو، اغراض نفسانی کے سبب آخرت کو تم بھلا چکے ہو، اور مصلحت بینی درجہ غالب ہے کہ ایمان و پابندی احکام کی ضرورت نہیں سمجھتے، فقط دعوی زبانی اور ضروری اعمال بمجبوری ادا کر لینے پر قناعت تھی تمہاری ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں جو ہے منافقین کی جو خصلتیں ہیں، جو عادتیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، اور سچا مسلمان اور سچا مومن بننے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔